ولو دخلت الکلمۃ فی الفعل تفید معنی الشرط۔ ہم نے فی کی بات ہم پڑھ رہے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا کہ فی کبھی زمان پر داخل ہوتا ہے، کبھی مکان پر، اور کبھی فعل لغوی پر یعنی مصدر پر۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اگر کلمہ فی فعل لغوی یعنی مصدر پر داخل ہو، تو اگر فی مصدر پر داخل ہو تو اس صورت میں فی ظرفیت کا فائدہ نہیں دے گا، بلکہ مجازن شرط کا معنی دے گا، مجازن شرط کے معنی میں ہوگا۔ کیونکہ جس طرح ظرف اور مظروف میں مقارنت اور اتصال ہوتا ہے، اسی طرح شرط اور مشروط میں بھی مقارنت اور اتصال ہوتا ہے۔ وَلَوْ دَخَلَتِ الْكَلِمَةُ فِي الْفِعْلِ تُفِيدُ مَعْنَى الشَّرْطِ، اور اگر کلمہ فی داخل ہو فی الفعل فعل میں، فعل لغوی میں یعنی مصدر پر، تفید معنی شرط، تو یہ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا معنی شرط کے معنی کا۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا، اذا قال، جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا، انت طالق فی دخولک الدار، کہ تو طلاق والی ہے گھر میں داخل ہونے پر۔ اب یہاں پر فی کو اس نے داخل کیا مصدر پر، اور جب فی مصدر پر داخل ہو تو پھر شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ فی جب مصدر پر داخل ہو تو شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، تو گویا اس کا یہ کلام انت طالق فی دخولک الدار، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انت طالق ان دخلت الدار، کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق۔ تو طلاق کو دخول دار کے ساتھ معلق کر دیا اس نے، طلاق کو دخول دار کے ساتھ معلق کر دیا اس نے، لہذا دخول دار سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ قال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اذا قال، جب کسی شخص نے کہا اپنی بیوی سے، انت طالق فی دخولک الدار فہو بمعنی الشرط، تو یہاں پر یہ شرط کے معنی میں ہوگا، تو یہ شرط کے معنی میں ہوگا۔ فلا یقع الطلاق قبل دخول الدار، تو لہذا دخول دار سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی قبل دخول الدار، دخول دار سے پہلے۔ تو انت طالق فی دخولک الدار، یہ اس نے جو کہا ہے یعنی تو طلاق والی ہے اگر گھر میں داخل ہوئی، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو طلاق، تجھے طلاق، تو شرط کے معنی میں ہوگا۔ ولو قال، اور اگر وہ یہ کہے، انت طالق فی حیضتک، اب حیضۃ مصدر ہے، حیضۃ مصدر ہے، اس پر یہ داخل کرتا انت طالق فی حیضتک، کہ تو طلاق والی ہے حیض میں۔ اور جب فی مصدر پر داخل ہو تو شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، کس کا؟ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے انت طالق فی حیضتک، اس کا مطلب یہ ہوگا انت طالق ان حیضتی، تو طلاق والی ہے اگر تجھے حیض آیا، تو طلاق والی ہے اگر تجھے حیض آیا۔ تو اب اس نے طلاق کو حیض کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ اب اگر وہ حیض میں ہے، حالت حیض میں ہے، تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر حیض میں نہیں ہے تو طلاق حیض تک مؤخر ہو جائے گی، طلاق حیض تک مؤخر ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي حَيْضَتِكَ إِنْ كَانَتْ فِي الْحَيْضِ، اور اگر وہ عورت، اس کی بیوی حالت حیض میں ہے، وقع الطلاق فی الحال، تو طلاق فوراً واقع ہو جائے گی۔ وَإِلَّا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْحَيْضِ، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی حالت حیض میں نہیں ہے، طلاق معلق ہو جائے گی بالحیض، حیض کے ساتھ، جب حیض آئے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وفی الجامع لو قال انت طالق فی مجیء یوم لم تطلق حتی یطلع الفجر، اور جامع کبیر میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ کہا اپنی بیوی سے، انت طالق فی مجیء یوم، تو طلاق والی ہے دن کے آنے میں، تجھے طلاق ہے دن کے آنے میں، تو اب یہ مجیت مصدر ہے، مجیت کیا ہے؟ مصدر ہے، اور جب فی مصدر پر داخل ہو تو شرط کے معنی کا فائدہ دے گا، کس کا معنی دے گا؟ شرط کے معنی کا فائدہ دے گا۔ اب گویا اس نے یہ کہا ہے انت طالق ان جاء الیوم، تو طلاق والی ہے اگر دن آیا، اگر دن آیا۔
تو اب جیسے ہی دن آئے گا تو اس نے طلاق کو معلق کر دیا ہے دن کے آنے پر، دن کے آنے پر، تو جو ہی اگلے دن طلوع فجر ہوگا اسے طلاق واقع ہو جائے گی، جیسے ہی طلوع فجر ہوگی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وفی الجامع، اور جامع کبیر میں ہے، یہ بھی امام محمد کی کتاب ہے، ظاہر روایت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ظاہر روایت کہا جاتا ہے۔ 6 کتابیں، جامع کبیر، صغیر، اور سیر کبیر، سیر صغیر، مبسوط اور زیادت، مبسوط اور یہ 6 کتابیں۔ اور جامع کبیر میں ہے لو قال، اگر کسی نے کہا یعنی اپنی بیوی سے انت طالق فی مجیء یوم، تجھے طلاق ہے یا تو طلاق والی ہے دن کے آنے میں، لم تطلق، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، جب فجر طلوع ہوگی تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ ولو قال، اور اگر یہ کہا انت طالق فی مضی یوم، یہ پہلے والا کلام اس کے ساتھ ملائیں، انت طالق فی مضی یوم، تو طلاق والی ہے دن کے گزرنے میں، تو طلاق والی ہے دن کے گزرنے میں۔ اب یہ اس نے مصدر پر فی کو داخل کیا ہے، اور جب فی مصدر پر داخل ہو تو پھر شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، تو گویا اس نے یوں کہا ہے کہ انت طالق ان مضا یوم، کہ تو طلاق والی ہے، تو طلاق والی ہے اگر دن گزرا، تو اس نے طلاق کو معین جو ہے معلق کر دیا ہے دن کے گزرنے کے ساتھ، طلاق کو معلق کر دیا دن کے گزرنے کے ساتھ۔ اب اگر اس نے یہ کلام رات میں کہا ہوگا یا دن میں، یا رات میں کہا ہوگا یا یہ کلام جو کیا ہے رات میں کیا ہوگا یا دن میں کیا ہے، اگر رات میں کیا ہے تو اگلے دن پورا دن جب گزر جائے گا، جیسے ہی سورج غروب ہوگا بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس نے کہا کہ دن کے گزرنے میں، تو پورا دن گزر گیا۔ وَلَوْ قَالَ فِي مُضِيِّ يَوْمٍ، اور اگر کسی نے کہا اپنی بیوی سے کہ انت طالق فی مضی یوم، تجھے طلاق ہے دن کے گزرنے میں، ان کان ذالک فی اللیل، اگر یہ اس کا کلام جو ہے رات میں، ان کان ذالک، اگر یہ ہو، اگر وہ ہو یعنی اس کا کلام فی اللیل رات میں، وقعت طلاق عند غروب الشمس من الغد، تو طلاق واقع ہو جائے گی غروب شمس کے وقت، من الغد، آنے والے دن میں، اگلے دن میں، اگلے دن میں غروب شمس کے وقت طلاق واقع ہو جائے گی، لوجود شرط، شرط کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ اس نے کہا تھا تجھے طلاق ہے اگر دن گزرا۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ تُطَلَّقُ حِينَ تَجِيءُ مِنَ الْغَدِ تِلْكَ السَّاعَةُ، اور اگر اس کا یہ کلام رات میں ہو، وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ، جی وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ، اور اگر اس کا یہ کلام دن میں ہو، تو طلاق واقع ہوگی، طلاق ہوگی، حِينَ تَجِيءُ مِنَ الْغَدِ، اگلے دن اس وقت، اگلے دن اس وقت، تلک الساعۃ، وہی گھڑی جب آئے گی، تلک الساعۃ، جب وہی گھڑی اگلے دن آئے گی، اس وقت کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں، وَإِنْ كَانَ فِي الْيَوْمِ، اور اگر اس کا کلام دن میں ہو، تُطَلَّقُ، تو طلاق واقع ہوگی، حِينَ تَجِيءُ مِنَ الْغَدِ تِلْكَ السَّاعَةِ، طلاق واقع ہوگی اس وقت جب اگلے دن وہی گھڑی آئے گی، اس وقت جب اگلے دن وہی گھڑی، وہی ٹائم آئے گا، تو اس وقت طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ پورا دن گزر گیا۔ وفی الزیادات، اور زیادات میں ہے، لو قال انت طالق فی مشیۃ اللہ تعالی او فی ارادۃ اللہ تعالی، اگر یوں کہا کہ تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مشیت میں اور اللہ کے ارادے میں، تو طلاق والی اللہ کی مشیت میں اور اللہ کے ارادے میں، تو اب مشیت یہ بھی مصدر ہے، شاء یشاء مشیۃً، جی، اور اسی طرح جو ہے ارادہ، یہ بھی کیا ہے؟ مصدر ہے، یہ بھی مصدر ہے، تو جب فی مصدر پر داخل ہو تو شرط کے معنی کا فائدہ دے گا،
تو گویا اس نے یہ کہا ہے انت طالقن انشاءاللہ، تو طلاق والی ہے اگر اللہ نے چاہا جی، اور تجھے طلاق ہے اگر اللہ نے ارادہ فرمایا، اللہ کے ارادے کے ساتھ تجھے طلاق ہے، اللہ کے ارادے کے ساتھ، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے ارادہ فرمایا۔ تو اب یہاں پر جو ہے مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کا کسی کو علم نہیں ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے پر کوئی واقف نہیں ہو سکتا، تو لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وفی زیادات، اور زیادات میں ہے لو قال، اگر کسی شخص نے یہ کہا اپنی زوجہ سے انت طالق فی مشیت اللہ، کہ تو طلاق والی ہے اللہ کی مشیت میں، او فی ارادت اللہ تعالی، یا تو طلاق والی ہے، یعنی یہاں پر بھی یہ لگا دے انت طالق فی ارادت اللہ تعالی، کہ تجھے طلاق ہے، تو طلاق والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں، کان ذالک بمعنی الشرط، تو یہ شرط کے معنی میں ہوگا، حتی لا تطلق، یہاں تک کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے پر کوئی واقف اور آگاہ نہیں ہو سکتا، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔